عزیزان گرامی، اس کے بعد میں جو ایمان کی میں نے دو اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی بات یہ کہ ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک رویے اور سلوک کا نام ہے، اور اس کے لیے میں نے 25-30 احادیث آپ کو پڑھ کے سنائی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ایمان جو ہے کوئی وراثتی چیز نہیں ہے، مسلمان بائی چانس نہیں ہوتا ہے، بائی چوائس ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد علم، تحقیق اور شعوری عمل ہے۔ اب میں تیسری بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی بنیادیں کیا ہیں۔ ایمان کی بنیادوں میں سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی آیات بہت ہیں، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ بنیادی آیت نظر آئی وہ ہے جس کا ہم سب سے زیادہ ورد کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت، سورہ فاتحہ کی آیت ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری اور صرف تیری اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھ سے ہم استعانت کرتے ہیں، صرف تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ دو بنیادیں ہیں، عبادت صرف اللہ کی، استعانت صرف اللہ سے۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں کسی ذات سے اس طرح سے مدد مانگنا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے سارے کام کرنے والا ہے، یہ میرا کام بنا دے گا، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ میں کسی سے پانی کا گلاس مانگ لوں، مجھے پانی پلاؤ، یہ استعانت نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ سے یہ کہوں کہ اے اللہ تو مجھے پانی پلا، یہ استعانت ہوگی۔ اے اللہ میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلا، مجھے رزق عطا فرما، یہ استعانت ہوگی۔ اے اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما، یہ استعانت ہوگی۔ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرما۔ کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کروانا یہ استعانت نہیں ہوگی، لیکن شفا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنا یہ استعانت ہوگی۔ اسباب کی دنیا میں سب کچھ دیکھتے ہوئے اصل مسبب، اصل فاعل حقیقی، اصل متصرف، اصل قادر مطلق اللہ کو جاننا اور اسی سے مانگنا یہ استعانت ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی، استعانت صرف اللہ سے، یہ توحید کی دو بنیادیں، اور شرک کی بھی یہی دو بنیادیں۔ اسی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لینا، اللہ کی عبادت کرتے کرتے درمیان میں کوئی آستانہ، کوئی پیر گھوڑے شاہ درمیان میں آ گیا، شرک ہو گیا۔ اللہ سے مانگتے مانگتے کسی اور سے بھی مانگنا شروع کر دینا، یہ شرک ہو گیا۔ یہ دو بنیادیں ہیں، اور ان دو بنیادوں میں پختگی اختیار کرنی ہے۔ بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں شرک اس طرح سے آئے گا جیسا کہ رات کے وقت ایک اندھیرے کمرے میں چونٹی جائے، کسی کو نظر نہ آئے۔ اندھیرا کمرہ ہو، وہ بھی رات کا وقت ہو، اور اس میں ایک چونٹی جا رہی ہو، کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا اسی طرح سے شرک میری امت میں آ جائے گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، لوگ شرک کے اعمال کریں گے، اسی کو توحید سمجھ کے کریں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس پہ ذرا دھیان دیجئے۔ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو قیامت کے دن جھڑکیں گے، پوچھیں گے کہ میں نے جب تم سے یہ کہہ دیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ایک شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیں گے اگر چاہیں گے۔ پھر بھی تم شرک کرتے رہے،
تم نے زندگی گزاری مشرک کی زندگی گزاری. تو وہ جواب دیں گے, اور جواب دیکھیے قرآن مجید میں الفاظ کیا ہیں. ثم لم تکن فتنتہم, پھر ایسا ہوگا کہ ان کی عقل میں صرف یہی بات آئے گی, الا ان قالوا, یہ کہ وہ اللہ کے حضور میں یوں عرض کریں گے, واللہ, اللہ کی قسم کھاتے ہیں, ربنا, اپنے پروردگار کی قسم کھا کے کہتے ہیں, ما کننا مشرکین, ہم تو مشرک نہیں تھے, ہم نے تو زندگی مشرکوں کی زندگی نہیں گزاری, ہم تو موحد بن کے رہے, توحیدی بن کے رہے, صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے. عزیزان گرامی, اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں اور دیکھیں اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے. افسوس کہ اس آیت کی طرف ہمارے بزرگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا, اس پہ ذرا غور کریں. آیت میں پھر پڑھتا ہوں, ثم لم تکن فتنتہم, اللہ تعالیٰ کی اس جھڑک کے بعد کہ تم مشرک بن کے کیوں جیتے رہے, لم تکن فتنتہم, ان کے عقل میں صرف یہی بات آئے گی, اور وہ الا ان قالوا, کہ وہ یوں جواب دیں, واللہ, اللہ کی قسم, ربنا, پروردگار کی قسم, ہمارے پروردگار کی قسم, حلفاً کہتے ہیں, ما کننا مشرکین, ہم مشرک نہیں تھے. اب دیکھیے, ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے, اور اس غضب کے عالم میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم مشرک بن کے کیوں رہے. دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے نام کی قسم اور ہمارے پروردگار کی قسم, ہم تو مشرک بن کے نہیں رہے. اب نعوذ باللہ, کسی کی اس وقت یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولے, اور وہ بھی کہ خود اللہ کے سامنے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے, اس کا تو کوئی سوال نہیں. اس کا بھی کوئی سوال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غلط فہمی میں آ کے کہیں کہ تم مشرک بن کے رہے ہو, نعوذ باللہ. اللہ کا الزام بھی غلط نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹی قسم بھی نہیں کھا سکتے کہ موقع جو ہے اللہ کے غضب کا ہے, اللہ کے سامنے جھوٹ بولنا ایسے موقع پہ, اور وہ بھی اس کے نام کی جھوٹی قسم اس کے سامنے. تو کیا مطلب ہوا, واللہ ربنا ما کننا مشرکین, اللہ کی قسم, ہمارے پروردگار کی قسم, ہم تو کبھی مشرک نہیں رہے. عزیزان گرامی, سوائے ایک بات کے کوئی اور مفہوم نہیں نکلتا کہ یہ لوگ زندگی بھر مشرک بن کے رہے, شرک کرتے رہے, اور اسی کو توحید سمجھتے رہے. اور کی مفہوم نکلتا ہے تو بتا دیں مجھے. صرف یہی ایک مفہوم نکلتا ہے کہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ شرک کرتے رہے, اور اس کا مولوی ان کو بتاتا رہا کہ یہی توحید ہے, اس کی گنجائش ہے, وہ انہیں گنجائشیں نکال کے دیتا رہا. یہ پوری نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ شرک میں مبتلا رہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ جرأت کریں گے اور قسم کھائیں گے اور حلفاً بیان کریں گے کہ جی ہم تو مشرک نہیں رہے. اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میری امت میں شرک آ جائے گا اس طرح سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, جیسے رات کو اندھیرے کمرے میں چیونٹی آ جاتی ہے, دبیبۃ النمل, اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے, اسی طرح سے شرک ان کے اندر آ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں ذرا احتیاط کی ضرورت پڑے گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہوں اور کبھی ہم نے بیٹھ کے ایمانداری سے غور ہی نہ کیا ہو کہ یہ شرک ہو رہا ہے, اس موضوع کو ہم نے اہمیت ہی نہ دی ہو, اور روٹین میں جیسے ایک چل رہا ہے سلسلہ, بھیڑ چال میں سب کے ساتھ چلے جا رہے ہوں. عزیزان گرامی, یہاں پھر ایک شعوری عمل کی ضرورت ہے, اور اس شعوری عمل کی بنیاد قرآن مجید ہوگا. اب دیکھیے, ایک شرک یہ ہے کہ فرمایا
اگر کسی چیز سے تم اتنی محبت کرو کہ اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں دب جائے تو تم مشرک ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو غیروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم، اس طرح سے شرک کرتے ہیں کہ غیروں سے یوں محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ سے شدید ترین محبت ہے تو ایمان ہے، اور اللہ سے شدید ترین محبت نہیں ہے، کسی اور سے ہے، تو جس سے شدید ترین محبت ہے اسی کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا تعس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا، تعس عبد الدینار، دینار کا عبد ہلاک ہو گیا، یعنی دینار کو اس نے معبود بنا رکھا ہے، خود دینار کا عبد ہو گیا۔ تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، کرسی کا عبد، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا، جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا من شغلک عن اللہ فہو صنمک، جس نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا وہی تمہارا بت ہے، تم اس کے پجاری ہو۔ تو اس کو شرک فی المحبت کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم پرائورٹی نمبر 1 بنانے کی بجائے کسی اور چیز کو پرائورٹی نمبر 1 بنا دیں، اللہ کو محبوب حقیقی ٹھہرانے کی بجائے کوئی اور چیز ہماری محبوب حقیقی بن جائے، اور اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں دوسرے تیسرے درجے پہ آ جائے، یہ شرک ہو گیا۔ اور یہ کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی عظمت کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک شخص نے چوری کی، یہی لاہور کا واقعہ، پوچھا اس نے چوری کی، اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی، قسم کھاؤ، اس نے اللہ کی قسم کھا گیا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ چور ہے، اس نے کہا فلانیاں داتا دی سونکھا، وہ وہاں آ کے پکڑا گیا اور اس نے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی قسم نہیں کھائی، اور جب مجبور کیا گیا اس کو قسم کھانے پہ تو اس نے چوری کا اقرار کر لیا۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے نام کی قسم کھا کے اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، اور اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہوئے اس کو اللہ کی ذات سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، اور جب اس سے کہا گیا کہ تم داتا دی سونکھ کھا تو وہ ڈر گیا۔ کیا ہے یہ بات؟ یہی شرک ہے کہ اللہ کے نام سے زیادہ تمہیں کسی اور کے نام کی عظمت، کسی اور کے نام کا خطرہ، اس کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہو۔